سیرت کے تذکرے میں یہ بھی مسئلہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اور بھی دوسرے صحابہ پر بھی ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، لیکن خاص طور پر وہ صحابہ جو مکے کے نہیں تھے، جو مکے میں آ کر رک گئے تھے، جن کا کوئی خاندان اور قبیلہ مکے میں نہیں تھا، ان لوگوں پر تو جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کی تو کوئی حد و انتہائی نہیں۔ انہی لوگوں میں سے کچھ کا تذکرہ سنتے چلیے۔ سب سے پہلے امام المؤذنین حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا تھا، جس کے نتیجے میں ظلم و ستم کے جو پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ مکہ المکرمہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں ریت کے کنکروں پر ان کو ننگا پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی تھی تاکہ ہلنے نہ پائیں، اور بھی طرح طرح سے ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور ایک اللہ کو جو مانتے ہو اس سے انکار کرو، لیکن یہ ہمیشہ احد کی رٹ لگاتے تھے کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے ظلم و ستم کو جب بہت زیادہ ہی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، امیہ بن خلف کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے غلام پر تم ظلم و ستم کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، تم مجھے انہیں دے دو، اس کے بدلے میں میرے پاس ایک غلام ہے جو بہت قوی ہے، تندرست ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے، اگر تم اس کے بدلے میں ان کو دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ امیہ بن خلف نے کہا لے جاؤ، یہ ویسے بھی کسی کام کے نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک تندرست اور مضبوط غلام کو دے کر ان کو بدلے میں لے لیا اور انہیں آزاد فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسلام کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں اس کا نتیجہ دیکھیے کہ مکہ المکرمہ جو فتح ہوا ہے تو سب لوگ انتظار میں تھے کہ کعبۃ اللہ میں اذان دینے کے لیے ہمیں کہا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کعبے پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ دوسرے نمبر پر ایک صحابی ہیں یاسر، یہ قحطانی الاصل تھے، ان کے ایک بھائی گم ہو گئے تھے تو یہ تلاش کرنے کے لیے مکہ آئے، تو پھر مکے ہی میں رہ گئے۔ وہاں پر ان کے ایک دوست نے اپنی باندی سے، جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے شادی فرما دی تھی، تو یاسر اور ان کے فرزند ہیں عمار بن یاسر، یہ تینوں حضرات ایمان لا لیے تھے۔ ان پر بھی جو ظلم و ستم ہوا ہے تاریخ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتی۔ ان کو بھی گرم ریتوں پر، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کی والدہ ان کو ابو لہب نے ایک برچھا مارا جو ان کی شرمگاہ میں لگا اور وہ شہید ہو گئی۔ یہ
اسلام میں پہلی شہادت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ حضرت عمار کی والدہ ہیں، ان کے شوہر کا نام یاسر ہے. یہ تینوں حضرات کے لیے چونکہ مکے میں کوئی خاندان قبیلہ نہیں تھا تو ان پر بھی بڑا ظلم و ستم ہوا. اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، ان پر بھی بڑا ظلم و ستم ہوا ہے. کسی زمانے میں لوگوں نے ان کی پیٹھ دیکھی تو پتہ چلا کہ پیٹھ پر بہت بڑے بڑے داغ ان کو ملے. جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا یہ مجھے جو انگار پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا یہ اس کے نشانات ہیں. لیکن ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. اسی طرح اور صحابہ ہیں، ابو فقیہ، ما جہمی اور دوسرے صحابہ ہیں جن پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے صبر کرو آل یاسر، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے چھٹکارا دیں گے اور تمہارا بدلہ جنت ہے. تو بہرحال یہ کچھ صحابہ تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان پر بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا اللہ کی فرما برداری میں کمی نہیں کی. آج بہت دن کی بات ہے، امت مسلمہ دن بدن سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، سیرت کے تذکرے میں دلچسپی نہیں ہے، اور لوگ سب سے پہلے پوچھتی ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں حضرت سنت ہی تو ہے. کیا مطلب؟ سنت ہے ہم کریں گے، نہیں کریں گے، کوئی غم کی بات